حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا پھر جو معجزہ ہوا سب دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت جو معجزہ پیش آیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ کی گلیوں میں گھبراہٹ کا عالم تھا، جب ہر آنکھ اشک بار تھی، جب ہر دل بے قرار تھا، جب صحابہ کی جماعت گویا یتیم ہو چکی تھی، جب مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر رک گیا تھا، جب فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور مدینہ کی ہوائیں سسکیاں بہہ رہی تھیں، تب یہ وہ لمحہ تھا جب آفتاب رسالت غروب ہو چکا تھا، جب محبوب خدا اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ دل کو چیر دینے والا وہ منظر کہ سیدنا عمر جیسے جری صحابی بھی تلوار لے کر انکار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو سکتا ہے، اور وہ پھر کربناک لمحہ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جس نے محمد کو پوجا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کو پوجا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری امت کے سینے پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، دل گھبرا گئے، کلیجوں میں زخم اتر گئے اور آسمان میں گویا سوگوار نظر آنے لگا۔ یہ محض ایک ہستی کا وصال نہ تھا بلکہ رحمت، محبت، عدل، سچائی اور روشنی کے سورج کا غروب تھا، جس کی جدائی آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو زخم کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت اور نبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزا دے، خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں بابا جان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس عذاب میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کے حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کے امتیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔
ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ اے اللہ، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزاع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کی بخشش کے کلمات منہ پر جاری تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت اور آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزاع کی حالت میں ہے اور حجرہ مبارک میں ہے۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی اور چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا ہے۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے
سنی تو گھبرا کر بیتاب ہو کر حجرہ مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمی کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں۔ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بحران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ کرام اپنی ہتھیلی کو کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نبینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نبینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہوں تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور آپ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سماں سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمے نہیں تھے کہ کئی صحابہ حیران اور سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گئے، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا دل ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین
की मैयत पाक रखी हुई थी। सदीक अकबर ने चेहरा अक़दस से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दी और रो कर कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी ज़िंदगी भी पाक थी और अब मौत भी पाक है। वल्लाह आप पर वो मौतें वारद नहीं होंगी अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी। आपने उसका ज़ायक़ा चख लिया। अब इसके बाद मौत अब तक आपका दामन ना छू सकेगी। जब सदीक़ अकबर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेबस और निढाल खड़े थे और बड़े दर्द जोश से ऐलान कर रहे थे कि मुनाफ़िकीन कहते हैं कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं। वल्लाह आपने वफ़ात नहीं पाई। आप अल्लाह की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तलब किए गए हैं जो 40 रोज़ गैब रह कर वापस आ गए थे। उस वक़्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता था कि आप वफ़ात पा गए हैं। खुदा की कसम, मैं मोहम्मद भी उन्हीं की तरह दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे और इन लोगों के हाथ पाँव काट देंगे जो आप पर वफ़ात का इल्ज़ाम लगाते हैं। सदीक़ अकबर ने उमर फ़ारूक का कलाम सुना तो फरमाया, उमर संभालो अपने आप को और ख़ामोश हो जाओ। तो सदीक़ अकबर ने नहायत दानिशमंदी के साथ इनसे अलग हट गए और ख़ुद गुफ्तगू शुरू कर दी, जबकि हाज़रीन मस्जिद भी उमर को छोड़कर इधर मुतवज्जे हो गए। तो आपने पहले हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो समझ रहे हैं कि मोहम्मद वफ़ात पा गए हैं, और जो शख्स खुदा का पुरस्कार है वो जान ले कि अल्लाह ताला ज़िंदा है और वो कभी मरेगा नहीं। और ये हकीकत ख़ुद कुरान पाक ने वाज़े कर दी है। तर्जमा, नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, उनसे पहले रसूल गुज़र चुके हैं कि अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरगश्ता हो जाओगे। जो शख्स बरगश्ता हो जाएगा वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुज़ारों को जज़ा देगा। इस आयत पाक को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि खुदा की कसम, हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाज़िल ही नहीं हुई थी। उमर फरमाते हैं कि अबू बकर ये आयत सुन के मेरे पाँव टूट गए और खड़े रहने की क़ुव्वत बाकी ना रही, ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझको यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेलत फरमा गए हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गम से निढाल थीं और फरमा रही थीं, प्यारे बाप ने दावत हक़ को कबूल किया और फिरदौस बरी में नज़ूल फरमाया। और वो कौन है जो जबरील अमीन को इस हादसा गम की इतला दे कर दे, इलाही फ़ातिमा की रूह को मोहम्मद की रूह के पास पहुँचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूल की मुसरत अता फरमा दे। इलाही मुझे रसूल अमीन की शिफा से महरूम न रखना। सैयदा आयशा सदीक़ा के दिल व जान पर गम की घटाएँ छा गई थीं और ज़ुबान इखलाक पैगम्बरी की तर्जमानी कर रही थी। अफसोस वो नबी जिसने बादशाहत पर फ़कीरी को चुन लिया, जिसने तो नगरी को ठुकरा दिया और मस्कीनी कबूल कर ली। वो साहब खलक अज़ीम जो हमेशा 8वें पैर नफ्स जंग आज़मा रहा। वो अल्लाह का पैगंबर जिसने ममनुआत को कभी आँख उठाकर कभी ना देखा, और वो रहमत लिल आलमीन जिसका बाब फ़ैज़ फ़कीरों और हाजतमंदों के लिए खुला रहता था, जिसका रहम दिल और पाक ज़मीर कभी दुश्मनों की एज़ाज़ सानी से गुबार आलूद ना हुआ, जिसके मोती जैसे दांत तोड़े गए और उसने फिर भी सब्र किया, जिसकी पेशानी अनवर को ज़ख्मी किया गया और उसने फिर भी दामन हाथ से ना जाने दिया। आज उसी वजूद सरमदी से हमारी दुनिया खाली है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल देते वक्त एक अजीम मुआज़ा पेश आया जिसने तमाम सहाबा कराम को हैरत व खशियत में डाल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का वक्त आया तो सहाबा कराम के दरमियान ये बात पैदा हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर कपड़े के गुस्ल देना दुरुस्त होगा या नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और अज़मत इतनी बुलंद थी कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को बराह रास्त देखने की जुर्रत ना कर सकता था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुआज़ा ज़ाहिर फरमाया कि अचानक सब पर नींद तारी होगी और गुस्ल के दौरान सहाबा की आँखों
کو پردہ دے دیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا جیسے وہ زمین پر تھا ہی نہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ہلایا جاتا وہاں سے ایسی خوشبو آتی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود بخود پلٹ جاتا تھا، یعنی جس طرف پانی ڈالنے کی حاجت ہوتی اللہ کے حکم سے جسم اطہر خود اس طرف میل ہو جاتا، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک غیر معمولی اور ربانی شان رکھتی تھی، حتیٰ کہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قدرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر صحابہ کرام کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم موت کے بعد بھی اسی طرح قائم ہے جیسے حیات میں تھی۔ اس معجزے نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے عظیم اور محبوب رسول ہیں، جن کا ہر عمل، ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ کے خاص انتظام اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غسل کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام کے دل میں خوف، غم اور محبت سے بھر گئے۔ یہ سب حیران تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو کس طرح غسل دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور عظمت ایسی تھی کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو براہ راست دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شطران کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا کہ غسل دینے والے صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ پانی بہانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی بلکہ جسم مبارک خود بخود پلٹ رہا ہے۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو آخری لمحات تک محفوظ رکھا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹانے کا ارادہ کیا تو وہ خود بخود پلٹ گیا، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا وہاں سے ایسی خوشبو اٹھتی کہ اس جیسی خوشبو کبھی دنیا میں نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا وزن عام انسانی جسم کے برخلاف اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں بلکہ آسمانی روشنی میں محو ہیں۔ اسی دوران فرشتوں کی برکت اور سکینہ کا نزول بھی محسوس کیا گیا، گویا پورا کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ بعض روایات کے مطابق اس لمحے صحابہ پر نیند یا غشی طاری ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر پوشی قائم رہے اور کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ یہ تمام معجزات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت وفات کے بعد بھی برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ایسے انداز میں فرمائی جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں۔ غسل کے دوران کمرے سے ایسی خوشبو اور نور ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل مزید ایمان سے لبریز ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔